اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ اتبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہنتے میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ ابو الطیحہ یا شعبہ نے کہا، پھر میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑہ میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا۔ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی، اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو ان سے گزر ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آ جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ اس میں جو عورتیں تھیں وہ بیان کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ، یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات سے بدتر ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔